اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت جنت کی وہ جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اکلوہا دائم، میوے اس کے ہمیشہ کے، وظلھا، اور سایہ اس کا ہمیشہ کا، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان کا اتقوا جو ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا آگ ہے، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی آپ کی طرف، ومن الاحزاب، اور بعض فرقوں میں سے من ینکر بعضہ، وہ ہے جو انکار کرتا ہے اس کے بعض کا، قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، بے شک مجھے حکم دیا گیا یہ کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا اشرک بھی، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے، الیہ ادعو و الیہ مآب، اس کی طرف میں بلاتا ہوں اور اس کی طرف لوٹنا ہے میرا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے اتارا اس کو حکم عربی زبان میں، فیصلہ عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، نہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی، کوئی دوست، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم بنیادی 3 عقیدوں پہ خوب بحث کرتا ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ۔ آج کی زیر سبق آیات میں قیامت کا عقیدہ ہے، قیامت حق ہے، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمانی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایماندار اپنے انجام کے اعتبار سے کامیاب ہوں گے، کفار اپنے انجام کے اعتبار سے ناکام ہوں گے۔ ہر مومن اپنے ایمان کی طاقت کے مطابق پل صراط کا سفر طے کرے گا۔ جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوگا، پاورفل ہوگا، اتنی اس کی رفتار زیادہ ہوگی۔ بعض لوگ تیز پرندوں کی رفتار میں پل صراط کو عبور کریں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی رفتار میں، بعض اونٹ، بعض پیدل والوں کی رفتار میں، اور صحیح معنی میں جن کے پاس ایمانی طاقت ٹھیک ہوگی ان کی رفتار ایسے ہوگی جس طرح یہ بجلی کی رفتار ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک جنتی کو 60 میل لمبا مکان یا کوٹھی دیں گے رب العزت۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو پھر آگے جنت کے حور و غلمان، جنت کی نہریں اور جنت کے پھل، قرآن پاک بھی اجمالی نقشہ پیش کرتا ہے۔
اور احادیث کے اندر بھی تفصیل موجود ہے۔ آخری پاروں میں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر۔ دودھ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، شراب نشے والی نہیں ہوگی، پانی بدبودار نہیں ہوگا، اور شہد جاگ والا نہیں ہوگا۔ یہ 4 قسم کی نہریں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو، متقین کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا صفت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے۔ متقی کون ہیں؟ جو شرک سے، کفر سے بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ صغیرہ تک سے بچتے ہیں۔ اور تقوی کی یہ بھی تعریف کرتے ہیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ بھی تقوی کی تعریف ہے، خالق کو مخلوق پہ ترجیح دیتے ہیں۔ خوف خدا ان کے دل میں موجود ہوتا ہے، وہ متقی لوگ ہیں۔ تو متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا۔ اس جنت کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم، پھل اس میں ہمیشہ کے ہوں گے۔ ہمارے ہاں دنیا میں موسمی پھل ہوتے ہیں، موسم جاتا ہے پھل بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے درخت ہیں جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو سال میں 1 ہی دفعہ پھل دیتے ہیں۔ امرود کا درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے، آم شام یہ سال میں 1 ہی دفعہ پھل دیتے ہیں، کھجور سال میں 1 دفعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو درخت تھے نا کھجوروں کے، وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروائی تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے خدام میں سے خاص خادم تھے۔ انہوں نے کہا کہ انس کے لیے دعا کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کا مال بھی زیادہ کر دے، اولاد بھی زیادہ کر دے۔ اس لیے ان کے درختوں کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے درختوں کو سال میں 2 دفعہ پھل لگتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد وافر عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی گن کر بتاؤ میری اولاد کتنی ہے؟ بیٹی نے کہا، ابا جی اب تک جو فوت ہو چکے ہیں ان کی تعداد 120 ہے، جو موجود ہیں ان کی تعداد 100 ہے۔ 74 کی بات ہے، 74 ہجری۔ ابا جی جو اب تک فوت ہو چکے ہیں ان کی تعداد 120 ہے، اور جو اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس ان کی تعداد 100 ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے کھجوروں کو بھی خوب نوازا کہ کھجوریں سال میں 2 دفعہ پھل دے رہی ہیں، اور اولاد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب عطا فرمائی۔ اکلھا دائم، میوے اس کے ہمیشہ کے، وظلھا، اور سایہ اس کا ہمیشہ کا۔ عرب کی سرزمین پہ سائے کی بھی کمی تھی، اور
کھیتی باڑی میں بھی بڑی قلت تھی، خصوصاً مکہ کی سرزمین پہ۔ آپ علیہ السلام کے رضاعی بھائی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سفر میں ایک باغ کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھے، سایہ گھنا تھا، پانی بہہ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا تھی۔ فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ زندگی باقی یہیں گزار دوں۔ پھر کہنے لگے آپ علیہ السلام سے اجازت تو لی نہیں، آپ سے اجازت تو لے لو۔ آپ علیہ السلام سے اجازت لی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ ان کا ارادہ تھا کہ گھر والوں سے کٹ کے میں باقی وقت یہاں باغ میں گزاروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبتل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تبتل کا معنی ہے گوشہ نشینی کی زندگی، گھر والوں سے الگ ہو کر، رشتہ داروں سے الگ ہو کر، بیوی بچوں سے الگ ہو کر آدمی بیٹھ جائے کہ چلو سکون سے نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے۔ فرمایا یہ تبتل ہے، اور اسلام میں تبتل درست نہیں ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کو پسند کرتا ہے، اور معاشرتی زندگی میں جو تکالیف آتی ہیں وہ تکالیف گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کہیں گھر والوں کی طرف سے اسے پریشانی پہنچتی ہے، گھر والوں نے کسی سودے کا مطالبہ کر دیا، بچوں نے سودے کا مطالبہ کر دیا، کسی بچے کی طرف سے کوئی شکایت پہنچ گئی، رہائش کے بارے میں متفکر ہے کہ مکان چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہیں، یا مکان سردی گرمی کفایت نہیں کرتا، پریشانی ہے، یا مکان اس کا ایسے مقام پہ ہے جہاں آبادی نہیں ہے، چور ڈاکو پریشان کرتے ہیں، رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا جینا مشکل کیے ہوئے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے تو رشتوں کے بارے میں پھر جوڑ توڑ میں ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانی ہیں، فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں۔ اور ہمارے شاہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے خواتین گھروں میں اگر مصلی بچھا کے دن میں 100 نفل کا ارادہ کر کے جناب سارا دن عبادت میں مشغول رہیں، اور دوسری طرف برتن ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے کپڑے، گھر والوں کے کپڑے دھونے والے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کو اس نفلی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ گھر کے کام کاج چھوڑ کے مصلی بچھا لیا اس نے، فرضی عبادت چھوڑے نا، اور نفلی عبادت موقع ملے تو ضرور کرے، لیکن پہلے گھر کا سارا نظام ہینڈل کرے۔ گھر میں جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا اور کپڑے دھونا یہ نفلی نماز سے زیادہ ثواب کا حامل ہے، نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے اس کا۔ تو فرمایا اسلام معاشرتی زندگی کو، اکٹھے رہنے کو، سوسائٹی والی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ تبتل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، الگ تھلگ ہو کر آدمی کہے کہ چلو زندگی جو باقی ہے وہ اس طرح گزار لیں، فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں لکھا ہے کہ حضرت فرید گنج شکر اکابر اولیاء میں سے ہیں، ان کو کوئی تکلیف تھی اور وہ اس تکلیف پہ بڑے خوش تھے۔ جب وہ تکلیف ختم ہوئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت تکلیف ختم ہو گئی، آپ رو رہے ہیں؟ فرمانے کہ اس تکلیف کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو رہے تھے، آج تکلیف چلی گئی، اب گناہوں کی معافی کا سبب ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا؟ ہمارے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ غضب کا حافظہ تھا، ان کا بڑے حافظے کے مالک تھے۔ دارالعلوم والوں نے ایک کتاب کے لیے مصر بھیجا حضرت کو،
مصر گئے، وہاں جا کر جامعہ ازہر میں وہ کتاب دیکھی، ان سے کہا کتاب لے جانے کی اجازت؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی کاپی کرنے کی اجازت؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکھنے کی اجازت؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کتاب پڑھی اور واپس آ گئے۔ مدرسے والوں نے پوچھا حضرت جس مقصد کے لیے گئے تھے پورا ہو گیا؟ فرمان کی کتاب تو نہیں لایا میں، انہوں نے اجازت ہی نہیں دی۔ تو غالباً کسی نے یہ کہا، میں نے یہ کسی مقام پہ پڑھا یا سنا کسی بزرگ سے، کہ حضرت پھر تو آپ نے بڑا نقصان کر دیا کہ اتنا کرایہ آپ نے لگایا اور خالی واپس آ گئے۔ فرمانے لگے کتاب تمہیں میں لکھوا دوں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی، لکھ کر مدرسے والوں کو پیش کر دی۔ اس کتاب کو اس کتاب سے میچ کیا گیا، ہو بہو وہی تھی جو وہاں دیکھی وہ یہاں ساری نقل کر دی۔ یہ ان کا حافظہ تھا، پوری کتاب لکھ دی۔ ہزاروں کتابیں ان کے دماغ کے اندر موجود تھیں۔ بڑے عظیم لوگوں میں سے تھے، بڑے عظیم محدث تھے۔ عمر بھی بڑی مختصر سی، اتنی لمبی نہیں تھی، 60 سال کی عمر غالباً شیخ رحیم اللہ نے لکھا ہے۔ حضرت فرماتے تھے الحر والقر یکفران الذنوب، گرمی اور سردی مومن کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ گرمی کی تکلیف، سردی کی تکلیف، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گرمی کی شدت سے جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا، اس سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور سخت سردی میں جو تکلیف اٹھا رہا ہے اس سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا گھر کی خواتین کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، گھر کے کام کاج خود کریں۔ بعض صاحب ثروت لوگوں نے کام کرنے والیاں رکھی ہوتی ہیں، اب چلو سہولت تو ہے، لیکن گھر والے جب ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دیں گے، نہ صفائی کرنی ہے، نہ کھانا پکانا ہے، نہ کپڑے دھونے ہیں، نہ کچن میں جانا ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی ہماری خواتین۔ کام کاج کرنے سے پورے جسم کی ورکنگ ہے، پورا جسم ورک کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں کو حرکت، اور اسی طرح دل، دماغ، آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، کان استعمال ہو رہے ہیں، دماغ استعمال ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، وہاں سے یہاں آ رہی ہیں، کوئی برتن اٹھا رہی ہیں، کوئی برتن رکھ رہی ہیں، کچن کے معاملہ میں ہانڈی پکانی ہے، وہاں سے مرچ پکڑی، وہاں سے ہلدی پکڑی، وہاں سے مسالہ پکڑا، وہاں سے گھی پکڑا، وہاں سے پانی پکڑا، کبھی ٹوٹی پہ جا رہی، کبھی وہیں۔ اور پرانے جو گھر تھے نا، پرانے آج سے 40-50 سال پہلے، ایک تو وہ بڑے بڑے گھر تھے، ایک کچن اور ٹوٹی کا فاصلہ بڑا ہوتا تھا، کچن اور ٹوٹی کا فاصلہ اچھا خاصا ہوتا تھا، بڑے بڑے سین ہوتے تھے، صفائی کرتے ہوئے ایک دفعہ پتہ چلتا تھا۔ اور پھر واشنگ مشینیں نہیں تھیں، کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑتے تھے، موٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا، نلکا چلا کے کپڑے دھونے ہوتے تھے، اور سوتی کپڑا ہوتا تھا، یہ ریشم نہیں تھا، یہ نیلون نہیں تھا، باقاعدہ ڈنڈے سے ان کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ اور گھروں کے اندر پانی کی ہر جگہ فراوانی نہیں تھی، باہر سے گھڑوں میں پانی لانا ہوتا تھا۔ آج بھی کشمیر کی سرزمین پہ ایسا سلسلہ موجود ہے، خواتین دور دور سے پانی لاتی۔ 2 سال پہلے چھوٹے بھائی تھے، غالباً بچوں میں سے کوئی ساتھ تھے، وہ فرمانے لگے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پانی جو ہے نا وہ بہت اس وقت دور چلا گیا اور کم ہو گیا ہے۔ کہنے لگے ہماری خواتین فجر کی نماز سے پہلے پانی لینے جاتی ہیں، نماز ظہر کے وقت آتی ہیں گھڑا لے کر، وہاں پانی کی قدر ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم یہاں 2 جناب ٹوٹیوں پہ بیٹھتے ہیں، ادھر ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور ادھر گفتگو ہو رہی ہے، اور اپنا سارا دن کی سرگزشت بیان ہو رہی ہے، سارے دن کی کارگزاری سنائی جا رہی ہے، میں وہاں گیا تھا، پھر میں وہاں گیا تھا، پھر میں وہاں گیا تھا، پھر بائک پنچر ہو گئی، پھر بائک فلاں جگہ کھڑی کی،
پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں بھی دوست آ گیا، یہ گپ شپ، ادھر پانی کھلا ہوا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہمیں۔ تو پہلے گھروں کے اندر اس طرح صحن بھی کشادہ ہوتے تھے، کام میں مشقت بھی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے ہماری نانی دادی آٹا اپنے ہاتھ سے چکی چلا کر روٹی پکاتی تھیں۔ روزانہ کا یومیہ 2 4 10 افراد کا آٹا بنانا ہے، پھر گوندنا ہے، پھر پکانا ہے، ہنڈیا پکانی ہے، پھر کھلانا ہے، کھانا ہے۔ یہ سارے مشقت والے اعمال میں ثواب تو جو ملنا ہے، صحت بھی بنتی تھی، یہ ورزش آٹومیٹکلی طور پہ ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے جوانوں نے صبح برگر کے 2 پیس لینے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جانا ہے، پھر شام کے وقت سستی کا شکار، پھر سہارا لینا ہے کہ جی ہم نے جم شریف جانا ہے، وہاں جا کر ہم نے ورزش کرنی ہے۔ تو پہلے چونکہ وزن اٹھانے کی عادت نہیں ہوتی، وہاں تھوڑا سا ویٹ زیادہ اٹھاتے ہیں، پھر کبڑے پھرتے ہیں، او جی وہاں گیا تھا، وہ کمر میں بل پڑ گیا ہے، بس جی بس کچھ نہ پوچھیں، موت ہی نظر آ رہی ہے، فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ حالات ہوتے ہیں۔ آج زمینداروں کے پاس چلے جائیں، زمیندار لوگوں کے بچے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں۔ ایک آدمی کا یار ٹوٹل وزن ہی 60 کلو ہے، اب عقل نہیں مانتی کہ وہ 80 کلو وزن اٹھائے گا، لیکن میں نے اٹھاتے دیکھا یار، ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں ان کی مضبوط ہوتی ہیں، اور خوراک بھی اچھی خاصی لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، خوراک بھی لیتے ہیں۔ تو خیر بات لمبی ہوگی، بات آگے چلی گئی۔ گھر کے کام کاج ہماری خواتین کو کرنے چاہیے۔ یہ بات سنا دیا کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، ان کے گھر میں بچی کا رشتہ آیا، گھر والوں نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ گھر والے کہنے لگے حضرت آپ نے انکار کر دیا، کیا بچہ نمازی نہیں ہے؟ جو نمازی ہے، روزے دار نہیں، روزے دار بھی ہے، سچ نہیں بولتا، سچ بولتا، امانت دار نہیں، امانت دار ہے، آپ نے انکار کیوں کیا؟ فرمانے لگے وہ صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کے گھر میں نوکرانی ہے کام کرنے والی، میری بچی کو گھر کا کام کاج کر کے اپنی جنت بنانے کا موقع نہیں ملے گا، میں نے وہاں بچی نہیں دینی۔ حضرت ابو دردہ نے انکار کر دیا رضی اللہ عنہ۔ اور آج باقاعدہ یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، نوکرانی ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد بدن پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں شوگر کا حملہ، کہیں بلڈ کا حملہ، کہیں جگر متاثر، کہیں کڈنی متاثر، کہیں پتا متاثر، کہیں فلاں متاثر، کہیں فلاں متاثر، دل متاثر ہے، دماغ متاثر ہے، اور کچھ نہیں، کم از کم دردیں تو پھر ساتھ ساتھ چلتی ہی ہے نا۔ اور میں مغرب سے لے کر عشاء تک کتنے لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں، دردوں کی شکایتیں، پورے وجود میں دردیں ہو رہی ہیں، پورے وجود میں دردیں ہو رہی ہیں۔ بھئی پورے وجود کو آپ نے کھپانا چھوڑ دیا ہے، دردوں نے آ کر جگہ لے لی، دردیں نہیں آئیں گی تو اور کون آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو گھر کی خواتین کو گھر میں کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی صحت بھی بحال رہے اور اجر بھی ملتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا اکلھا دائم، میوے ہمیشہ کے، وظلھا اور سایہ اس کا ہمیشہ کا، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان کا جو ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ کافروں کو اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں بھیجیں گے۔ حاضر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ روایات میں ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس آدمی کو لاؤ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ راحت پائی، سب سے زیادہ چین اور سکون حاصل کیا، اسے لایا جائے گا۔ فرشتوں سے کہیں گے اس کو ذرا جہنم کی آگ میں غوطہ دو۔ ایک غوطہ دے کر جب باہر نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس آدمی کو لاؤ جس نے کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا،
پریشان ہی رہا، پریشانی ہی پریشانی تھی، لایا جائے گا۔ فرشتوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیات میں غوطہ دو، یہ جنت کے دروازے کے بالکل آگے سامنے ہوگی، نہر حیات میں غوطہ دو۔ نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کوئی غم دیکھا ہے دنیا میں؟ وہ کہے گا میں نے کوئی غم نہیں دیکھا دنیا میں، سارے غم کفور ہو جائیں گے۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون، خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری کی طرف آپ کے۔ اہل کتاب کتنے ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت اسد ہیں، حضرت اسید ہیں، حضرت بنیامین ہیں، حضرت صالبہ ہیں، حضرت تمیم ہیں، حضرت عدی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور بعض فرقوں میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا۔ کہہ دیجیے انما امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں عبادت کروں اور نہ شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ آج اصلی شکل میں آپ کو اگر کوئی کتاب آسمانی ملے قرآن کریم، بس اس کے علاوہ کوئی اصلی شکل میں، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل۔ بلکہ آج یہودی اور عیسائی نہیں بتا سکتے کہ ہماری اصل کتابیں کس زبان میں تھیں، نہ وہ کتاب کہیں سے پیش کر سکتے ہیں۔ اگر اصلی شکل میں کوئی کتاب ملے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم معجزہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے جیسے اتارا ویسے آج محفوظ، قیامت تک اسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور حفاظت کے اسباب میں یہ قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے بچیاں یہ بھی ہیں، یہ مدارس بھی ہیں۔ اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں کہ دودھ جس برتن میں ڈالا جاتا ہے اس برتن کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ برتن کی حفاظت کرتے ہیں تو ساتھ ہی دودھ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بعینہ ہی قرآن پاک کی حفاظت کے اسباب میں مدارس بھی ہیں۔ گویا مدارس محفوظ ہیں تو آج قرآن محفوظ ہے، آج انسان حفظ کرنے والے محفوظ ہیں تو قرآن محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے مدارس کو بھی محفوظ رکھنا ہے قیامت تک، حفاظ کو بھی محفوظ رکھنا ہے قیامت تک۔ جس طرح وہ دودھ کا برتن بھی محفوظ ہے، جس نے نگرانی کرنی ہے اس دودھ کی، اس نے برتن کی نگرانی کرنی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جب ذمہ اٹھایا تو قرآن پاک کی حفاظت کے اسباب کا بھی ذمہ اٹھایا ہے، وہ بھی محفوظ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس طرح ہم نے اتارا اس کو حکم عربی زبان میں۔ یہ قرآن کریم والا ان اتبعت اهواءهم، البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے ما جاءک من العلم، کہ آگے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، نہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی، کوئی حمایتی والا واق اور نہ کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، صفت جنت کی وہ جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، تجری من تحتہا، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اکلھا دائم، میں بھی اس کے ہمیشہ کے، وظلھا، اور سایہ اس کا ہمیشہ کا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان کا جو ڈرتے ہیں، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا آگ۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ ومن الاحزاب، اور بعض فرقوں میں سے من ینکر بعضا، وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد کا، یعنی اس کی بعض باتوں کا۔ قل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے کسی کو، الیہ ادعو، میں اس کی طرف بلاتا ہوں، الیہ مآب، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اس طرح ہم نے اتارا اس کو حکم عربی زبان میں۔ ولئن اتبعت اہواءہم، البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کے بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ، نہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔